بجٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، جیسے میں نے ذکر بھی کیا، اب تاریخ تبدیل ہوئی، پھر نوید قمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ حکومت کی تیاری نہیں تھی، اتحادی جماعتوں کے بھی کچھ مطالبات تھے یا ان سے مشاورت بھی نہیں ہوئی، تو کیا کوئی مطالبات زیادہ ہیں یا حکومت کو کوئی جماعت جو کہ اتحادی ہے، ایم کیو ایم کے بھی ہم نے مطالبات دیکھے، کیا کوئی اس معاملے میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی رکاوٹ ہے بجٹ کے حوالے سے یا مطالبات زیادہ کچھ سامنے آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، جمہوریت کا یہی حسن ہے کہ ایک تو ہوتی ہے سولو گورنمنٹ اور انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ اور 2/3 میجورٹی والی ہو، فیصلے سارے خود لیتے ہیں۔ اور اگر کولیشن گورنمنٹ جس طرح آج ہماری گورنمنٹ ہے، ایم کیو ایم ہمارے ساتھ ہے، پیپل پارٹی ہمارے ساتھ ہے، تو پھر بہت ساری وہاں پر اختلافات بھی ہوتے ہیں اور ان اختلافات کو بیٹھ کے ڈسکس کیا جاتا ہے، تو وہ کوئی مسئلے 2-4 دن میں حل ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلے جو ہفتہ 10 دن لے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی 5 سے 10 اسی لیے ہوئے ہیں کہ کچھ جو اس وقت کے حالات کے تقاضے کے مطابق ضروریات تھیں، وہ ظاہر ہے ان کی بھی پیپل پارٹی کی اپنی ایک پارلیمانی پارٹی ہے، اس سے مشورہ کرتے ہیں، کیبنٹ نے کی ہے۔ اسی طرح جو دوسری پارٹیاں ہیں، ایم کیو ایم ہے، وہ بھی ہے۔ تو اس سے میرے خیال میں کوئی اتنا ڈیڈ لاک نہیں ہے، تھوڑا سا مشاورت میں بھی کوئی ڈیلے تو نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے یہی بجٹ کا موقع ہوتا ہے جو ہے ڈیمانڈ کرنے کا بھی، تو کچھ مانی جاتی ہیں، کچھ نہیں مانی جاتی، کچھ میں نیگوسیشن چلتی رہتی ہے۔ یہ نیگوسیشن تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، اس لیے 5 دن بجٹ لیٹ ہوا ہے۔ باقی ہمیں پورا اعتماد ہے جی کہ کولیشن گورنمنٹ انشاءاللہ یہ بجٹ پیش کرے گی اور کنسنسس سے پیش کرے گی۔ تو سر اتحادی جماعتیں کیا مانگ رہی ہیں؟ ایم کیو ایم نے حال ہی میں کہا کہ فاروق ستار صاحب نے کہ گورنر صاحب کو بحال کر دیں، کامران ٹیسوری صاحب کو، تو وہ سپورٹ کریں گے؟ میرے خیال میں وہ تو ویسے وہاں سے پہلے سے طے تھا، جو ہماری کولیشن تھی کہ وہاں گورنر ہمارا ہوگا، لیکن ہم نے 2 سال پھر بھی ایم کیو ایم کو دیے، اور یہ بھی ایک حقیقت یہ ہے کہ ہم کولیشن کی وجہ سے، گڈ جسٹر کی وجہ سے ہم نے دیے، اور وہ ان کو خود بھی کہیں گے، یہ پہلے طے تھا، انہوں نے ڈیمانڈ کی، ہم نے دیا۔ اب میرے خیال میں ایم کیو ایم کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے، وہ بالکل ہمارے ساتھ ٹھیک ہے۔ باقی جو اصل مسئلہ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کا ہے یا کے پی کے گورنمنٹ کا ہے یا بلوچستان گورنمنٹ کا ہے، یہ اصل میں صوبوں کے لیے تھوڑا سا ہم نے ڈیمانڈ کی ہے، وفاق نے کی ہے کہ آپ وفاق کو تھوڑا اسٹرینتھن کریں، مضبوط کریں، کیونکہ 18 امینڈمنٹ کے بعد کافی ساری چیزیں جو ہیں صوبہ کے پاس چلی گئی ہیں۔ اب جب ایسے حالات ہیں جو آج ہیں کہ ملک کے اندر بھی اور بارڈر پہ جو حالات ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، افغانستان کے ساتھ ہم جنگ کی حالت میں ہیں، دہشت گردی ملک کے اندر عام ہے، اور اسی طرح جو نو ڈاؤٹ کہ ہم نے اپنے سے 5 بڑے ملک کو شکست دی، لیکن وہ اپنی شکست پہ مختلف سازشیں کر رہے ہیں۔ ان سازشوں کا تیاری کے لیے بھی اپنی ڈیفنس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، اور یہ بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بجٹ کا اختیار صاحب آپ کو بتائیں کہ 60-70% جاتا ہے جو ہم قرضوں کا سود وغیرہ دیتے ہیں، تو پھر ڈیفنس کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ تو اس لیے ہم ان کہتے ہیں صوبوں کے کچھ آپ بھی شیئر کریں، تو یہ ملک آپ کا ہے، ملک مضبوط ہوگا تو آپ سارے مضبوط ہیں۔ تو اس میں تھوڑی سی نیگوشیشن ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ نیگوشیشن ہو جائے کامیابی سے ہو جائے۔ لیکن بیگ صاحب، یہ جو پیپلز پارٹی کا ہمیشہ ایک نیریٹو رہا ہے عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے، لیکن اس وقت جو حالات ہیں، ایک تاثر تو یہی دیا جا رہا ہے کہ شاید بہت مشکل ہوگا حکومت کے لیے عوام کو ریلیف دینا۔ پھر آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو یا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ عوام دوست ہوگا؟ جیسے ہمیشہ یہ ٹرم یوز ہوتی ہے کہ بجٹ عوام دوست ہوگا یا عوام دشمن؟ دیکھیں، ہر سال ہم یہی کہتے ہیں کہ بزنس فرینڈلی بجٹ ہے، غریب پر بجٹ ہے۔ اس بار ٹوٹل مانیٹرنگ ہے آئی ایم ایف کی، ان کی 11 نئی شرائط بھی وہ لاسٹ ٹائم جب آئی تھی تو وہ سجا کے دے کے گئے ہمیں کہ ان کو بھی ایڈ کر لیں، اور اس کے بعد ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ہوئی ہیں، اسٹیٹ بینک، ایف بی آر، منسٹری آف فائنینس، اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس جو ہم لوگ ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ تو ان کا ایک بڑا سخت ہمیں وہ نظر آیا ہے ایٹیٹیوڈ، وہ شرائط کو، کیونکہ ایک تو ریونیو ٹارگٹ نہیں ہو سکا، 680 ارب روپے کا شارٹ فال ہے 10 مہینے کا، اور 12 مہینے میں اور بڑھ جائے گا، 700 سے کراس ہوگا۔ وہ 15,000 کی کم از کم نیا جو ریونیو ٹارگٹ کی بات کر رہے ہیں، پی ڈی ایل سے آلریڈی حکومت نے 1700 ارب روپے سب سے بڑا نان ٹیکس ریونیو پی ڈی ایل کی مد میں آ رہا ہے، جو
बगैर कुछ करे कर हाँ पेट्रोल पंप कलेक्ट करके आपको दे रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ये लीवे है, ये डायरेक्ट मरकजी हुकूमत को जाएगा। मैं पहले ज़रा सा अंजुम भाई ने जो बात की है, जो डिले है, ताख़ीर है, हमारा कंसर्न सिर्फ ये है कि क्योंकि हम अलाई हैं जी, कोलिजन पार्टनर हैं, लिहाजा विद ऑल फेयरनेस मशावरत हमसे करना ज़रूरी है। ज़रूरी है हाँ। अहम इश्यूज़ के ऊपर आप हमसे डिस्कस करें। ये हुकूमत साजी जब की गई थी तो उसमें ये तय था, और उसके लिए नहीं हो तो फिर नवीद कमर साहब और साग डार साहब वगैरह बैठते हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी में हाँ, भी उनकी लोगों ने यही मुलाकात। शिकायत की कि सर, तो अब मिसाल के तौर में कल मैंने मीटिंग अटेंड करी स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की प्राइवेटाइजेशन का बिल आया है। जी हमें पता ही नहीं था कि भाई स्टेट लाइफ को क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हैं। ये तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, बेहतरीन इंतज़ामिया है, सक्सेस स्टोरी है, रैशनल कुछ भी हो सकते हैं प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में डाल के। आप मशावरत करें, डिस्कस करें हमसे, मे बी वी कैन कम अप सम बेटर ऑप्शन देन टू ऑफलोड इट। बिल्कुल तो ये बातें हैं, लेकिन हमारे कोलिजन पार्टनर हैं, विद ऑल रिस्पेक्ट के साथ बजट में हम उनके साथ 5 बिल हमने पास करे स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में। हाँ, फोक क्लोजर का करा है, फिस्कल बाकी भी हाँ बिल्कुल सर। अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वाला करा है।